اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت نمبر 24 سورہ النور، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا، سورت اس کا نازل ہونا، وفرضناہا اور اس کا فرض ہونا، اس کا لازم ہونا، وانزلنا اور اترنا، فیہا اس کے اندر، آیات بینات واضح کھلی تعلیم، لعلکم تذکرون تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسی سورت انزلنا، سورت اس کا اترنا، کہ یہ مطلب یہ کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سورت کا مقصد کیا ہے، کہ سورت کا مقصد ہے کہ اس کا نازل ہونا ہے، اس کا فرض ہونا، اور اس کے اندر واضح آیات تاکہ تم لوگ غور کرو، نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والا عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا مارو، کل واحد منہما ان میں سے ہر ایک کو، مئۃ جلدہ 100 کوڑے مارو، ولا تأخذکم اور نہ پکڑے تم کو، بہما ساتھ ان دونوں کے، رأف کیا کہتے ہیں نرمی، فی دین اللہ اللہ کے قانون میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر ہو تم ایمان والے ساتھ اللہ کے اور یوم آخرت کے، ولیشہد اور چاہیے کہ حاضر ہو، عذابہما ان دونوں کے عذاب کے وقت، طائفتم من المؤمنین ایک گروہ ایمان والوں میں سے، الزانی جو زنا کرنے والا مرد ہے، لا ینکحو وہ نکاح نہیں کرتا، الا مگر زانیہ کہ جو مقصد نکاح کا ہوتا ہے، جس وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، جو اس کام کے لیے، جو فزیکل ریلیشن کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، وہ فزیکل ریلیشن کے لیے نکاح نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے، پارٹنر زانیہ کرتا ہے، او مشرکہ یا مشرک، والزانیہ تو اور جو زانی عورت ہے، لا ینکحھا وہ نکاح نہیں کرتی، الا مگر زان او مشرک وہ اس کام کے لیے جو ہے وہ زانی ہی چنتی ہے، او مشرک یا مشرک، وحرم ذلک علی المؤمنین اور یہ جو زنا ہے یہ حرام ہے اوپر ایمان والوں کے۔ والذین اور وہ لوگ، یرمون جو الزام لگاتے ہیں، المحصنات محصنات کے اوپر، ثم لم یاتوا پھر وہ نہیں لے کر آتے، باربعۃ شہداء ساتھ 4 گواہ، فجلدوہم ان کو مارو، 80 جلدہ ان بہتان لگانے والوں کو 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا اور ہرگز قبول مت کرو، لہم واسطے ان کے، شہادہ ان کی گواہی، ابدا کبھی بھی ان کی بات نہیں ماننی، جنہوں نے کسی یرمون المحصنات پہ الزام لگایا، یرمون المحصنات پر الزام لگایا ہے، پھر وہ 4 گواہ نہیں لا سکے، تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو جنہوں نے الزام لگایا ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کرنا، الا الذین تابوا من بعد ذلک صرف وہ جو اس کے بعد توبہ کر لیں، توبہ کر لیں مطلب اپنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے اوپر پھر رہیں، وَأَصْلَحُوا خود کی اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم تو بے شک اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ اور وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں خود کی بیوی پر، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء اور نہیں ہے واسطے ان کے گواہ، ان کے پاس وٹنس نہیں ہے، ان کے پاس وٹنس نہیں ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، ان کے پاس گواہ نہیں ہے، الا انفسہم سوائے خود کی جان کے، سوائے خود کی جان، تو خود کی جان اس کی کیا ہے، گواہ ہے، فشہادت پس گواہی ہے، احدہم ان میں سے ہر ایک کی، 4 شہادات 4 بار گواہی، باللہ اللہ کی، انہ لمن الصادقین کہ بے شک میں سچے مردوں میں سے ہوں، کہ مرد عورت پہ لگا رہا ہے الزام، انہ لمن الصادقین کہ بے شک وہ سچ بولنے والا ہے، والخامسۃ اور 5ویں دفعہ، اللعنۃ اللہ علیہ کہ اس کے اوپر لعنت ہو اللہ کی، ان کان من الکاذبین کہ اگر یہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا اور ہٹا دے گا اس عورت سے، انہا اس عورت سے یہ چیز ختم کر دے گا، العذاب پنشمنٹ، کون سی پنشمنٹ ہے، 100 کوڑوں کی،
سو کوڑوں کی پنشمنٹ ہے، وہ اس سے یہ چیز ہٹا دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو کہا کہ زانی مرد اور زانی عورت دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ تو اس کیس کے اندر یہ عورت تو خود کو بچا لے گی نا، یہ عورت خود کو بچا لے گی جس سے زنا کر رہی، یہاں زنا کی ڈیفینیشن میں اس پر جانا نہیں چاہتا تھا، وہ جس سے زنا کر رہی تھی یہ عورت سے تو وہ ہٹ جائے گا۔ یہ عورت سے تو جب وہ یہ کہے گی کہ ان تشہدہ، یہ کہ وہ گواہی دے گی عورت، 4 شہادات، 4 دفعہ وہ گواہ بنے گی، باللہ اللہ کی، انہو لمن القاذبین، کہ یہ جو میرا خاوند ہے، یہ جو میرا شوہر ہے، یہ جھوٹوں میں سے ہے، اور والخامسہ، اور 5ویں دفعہ بولے گی، ان غضب اللہ علیہا، کہ یہ کہ اللہ کا غضب ہو اوپر اس کے، وہ عورت خود بولے گی میرے اوپر اللہ کا عذاب ہو، ان کان من الصادقین، اگر یہ سچوں میں سے ہے، اگر وہ سچوں میں سے ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہو اللہ کا فضل تیرے اوپر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، وان اللہ تواب حکیم، تو اللہ توبہ کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ جو ان لوگوں کی جو بات ہے نا، جو یہ زنا کی بات کرتے ہیں، جو یہ زنا کی بات کرتے ہیں، ایکچولی ان لوگوں نے بہت زیادہ اس کو اس کے قریب کر دی، بہت زیادہ قریب کر دیا۔ ایکچوئل ہے امورل ایکٹیویٹیز ہی زنا ہے، امورل ایکٹیویٹیز، کہ ایک آدمی نے کسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا، یا ایک عورت نے کسی مرد کے ساتھ نکاح نہیں کیا، اور وہ فزیکل ریلیشنز میں جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب وہ فزیکل ریلیشنز میں چلے گئے نا، میاں بیوی بھی تو جاتے ہیں، مگر وہ کیا کرتے ہیں؟ نکاح کرتے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ وہ جو نکاح نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الزانی لا ينکح الا الزانیہ، وہ ابھی کسی کی گرل فرینڈ ہے، کسی کی گرل فرینڈ ہے، وہ جب اس کے ساتھ وہ فزیکل ریلیشنز کے اندر ہے، اب اگر وہ اس کا بچہ ہونے لگتا ہے تو وہ فوراً کیا بولے گا اس کو کہ بھائی میں نکاح نہیں کرتا، وہ بولے گا، وہ اس طرف بچے کی طرف وہ جائے گا ہی نہیں، وہ بچے کی طرف، پہلی بات ہے وہ بچے کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ اس نے نکاح نہیں کرنا، اس نے نکاح نہیں کرنا۔ جب وہ بولے گا کہ وہ عورت بولے گی کہ یہ جی بچہ ہے، تو وہ بولے گا کہ جی اس کو ختم کر دیتے، اس کو ختم کر دیتے، وہ نہیں، کیونکہ وہ نکاح کی طرف جا نہیں رہے، وہ نکاح کی طرف نہیں جائیں گے، وہ کہیں گے اس کو ختم۔ تو اس چکر کے لیے وہ ہمیشہ پروٹیکٹڈ سیکس کرتے ہیں، بچاؤ کرتے ہیں، بچاؤ کرتے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے کہ اب کوئی نان مسلم آ کے بول دے کہ آپ کا جو مذہب ہے دین اسلام جس کو آپ بول رہے ہیں، وہ تو زنا کو، جو ان لوگوں نے زنا کی ڈیفینیشن بنائی ہے، وہ تو زنا کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، کہ ایک آدمی زنا کر رہا ہے موجودہ زندگی کے اندر، ایک لڑکا یا ایک لڑکی وہ خود کی ذات کے ساتھ بھی اگر ہے کچھ کر رہا ہے نا، خود کی ذات کے ساتھ سیلف، اکیلا تنہا کچھ بھی کر رہا ہے، تو بھی اس کے اوپر کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، کیونکہ وہ اکیلے میں کرے گا، تنہائی میں کرے گا، خود کی اکیلی ذات جسم کے ساتھ، وہ اکیلے میں ہے، تنہائی میں ہے، کوئی اس کو نہیں پکڑ سکتا، کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہر انسان کے اندر یہ چیز ایک موجود ہے کہ وہ خود کو پروٹیکٹ کرتا ہے، کوئی اس طریقے سے مانگے دھڑا کچھ نہیں کرے گا۔ تو اس طریقے سے کیا یہ جو سیکسول ریلیشن شپ جس کو جو ٹریڈیشنل مسلم نے کہہ دیا کہ وہ نکاح کے بغیر ہے تو وہ زنا ہے، حالانکہ وہ غلط ہے، کیونکہ یہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ قرآن آپ کو کہتا ہی ہے، اس سے پہلے ہم سورہ مومنون پڑھی تو وہ کہتا ہے کہ صرف تمہاری جو زوج ہیں، کہ عورتوں کے خاوند اور مردوں کی ان کی بیویاں، وہ اور جو ان کے غلام لونڈیاں ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن کے وہ مالک ہیں وہ صرف ان تک ہے، اس کے علاوہ جو اپروچ کرے گا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جو ہیں وہ آگ والے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ وہ فلاح والے نہیں ہیں، جیسے قد افلح المومنون سے جو سورت سٹارٹ ہوئی تھی، اللہ نے وہ بات کہی تھی۔ تو اس چیز اپنی بیوی کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دوسری بیوی کی طرف یا اپنے خاوند کے علاوہ دوسرے مرد کی طرف جانے سے، فزیکل ریلیشن کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، بالکل منع کیا ہے، وہ اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مگر یہاں جو بات آ رہی ہے کہ وہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اولاد کا قتل ہے، وہ اولاد کا قتل ہے، کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کے اوپر بھی الزام لگا رہا ہے، اگر وہ کسی دوسرے مرد کے، یہ ویسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والے کے ہاتھ، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دونوں مل کے چوری کریں گے، کہ چوری ایک ایسی چیز ہے جو عورت اور مرد مل کے کرتے ہیں۔
مرد بھی کرے گا چوری، عورت بھی کرے گی. تعالیٰ نے کہا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹ دو. تعالیٰ کہہ رہا ہے زنا چاہے مرد کرے، زنا چاہے عورت کرے، زنا چاہے مرد کرے، زنا چاہے عورت کرے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو 100 کوڑے مارو، اور ان کو سزا کے وقت، ان دونوں کو سزا دینے کے وقت، ان دونوں کو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کمبائن ہیں. جب بھی آج کسی عورت کو سزا دی جا رہی ہے زنا کی، آج ایک مرد کو دی جا رہی ہے زنا کی سزا، ان دونوں کے سزا کے وقت جو ہے وہ جماعت جو ہے وہ موجود ہوگی، اور وہ دونوں اکٹھے بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ایک فزیکل ریلیشن کے اندر موجود ہے، امورل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، انہوں نے نکاح نہیں کیا تو وہ زنا کر رہے ہیں نا. اگر وہ اس چکر میں آ جائیں گے کہ جی ہم بچے کی طرف جائیں گے، لڑکی بولے گی کہ جی میں بیبی کنسیو کروں گی، وہ آدمی بولے گا ہاں جی میں بھی کیا کہتے ہیں فیملی پلاننگ کی طرف جا رہا ہوں، جی بچہ چاہیے، تو کوئی لڑکی کسی ایرے غیرے کا بچہ پیدا کرے گی، اس کے بھائی بولیں گے یہ کس کا بچہ ہے، اس کا باپ بولے گا یہ کس کا، تو وہ نکاح کرے گی نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الزانی لا ینکح، زانی نکاح نہیں کرتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی زنا یہ چیز ہے. زنا کو سمجھنے کی کوشش کریں. ان الذین، بے شک جو لوگ جاؤ کا آئیں تیرے پاس ان الذین جاؤ بالافک، جو لوگ تیرے پاس آئیں ساتھ الزام کے، بہتان کے، اسبۃ منکم، ایک جماعت تم میں سے. یہ لعنتی لوگوں کی شر سے اللہ تعالیٰ بچائے. یہ لوگ ہر معاملے کو ایک نہ ایک مضمون کو کوئی بھی آ جاتا ہے تو بندے کا نام اور ایک قانون وغیرہ بنا دیتے ہیں. ان لعنتی لوگوں نے اس کو نبی علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ منسوب کر دیا، ازواج مطہرات کے ساتھ منسوب کر دیا، اور ایک پاک بیوی کا نام لے کے کہہ دیا جی ان کا معاملہ تھا، بیچ میں کسی صحابی کو بھی لے آئے. کیونکہ یہ لعنتی ترین لوگ ہیں. جب اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 2 مردوں کی مثال پیش کرتا ہے تو ان مردوں کے بھی نام بتا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب تمہارے پاس کوئی آئے، اس جماعت آئے تم میں سے کوئی بہتان لے کر کے لوگ آئیں کہ جی الزام لے کر آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحسبوہ، تم اسے گمان نہ کرو، شر لکم، کہ تمہارے لیے برا ہے، بل ہوا خیر لکم، وہ تمہارے لیے اچھا ہے. لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر ایک آدمی، منہم ما اکتسب من الاسم، جو اس نے کمایا ہے گناہ سے. والذی تولا، ان میں سے ہر ایک کے لیے، لکل، ان میں سے ہر ایک کے لیے جو انہوں نے کمایا ہے اس میں گناہ ہے. والذی، اور جس نے تولا اٹھایا، کبرہ، اس کا بڑا، منہم لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب عظیم ہے. کہ ایک عورت نے، ایک مرد نے کچھ غلط نہیں کیا اور کچھ لوگ اس کے اوپر الزام لے کر آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم یہ نہ سمجھو تمہارے پر الزام لگا تم بولو کہ یار میں تو بدنام ہو گیا ہوں معاشرے میں. تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان میں سے ہر ایک نے جو کمایا ہے اس نے گناہ میں اپنا حصہ کمایا ہے، اور جس نے اس کی سٹارٹ کی ہے، جو اس کا جو کہتے ہیں نا وہ مین کردار تھا، جو اس کو کیا بولتے ہیں، جو سب سے بڑا جو مین ہوتا ہے، جو 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 اس کا مین لیڈر تھا، تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے لیے عذاب عظیم ہے. لولا، کیوں نہیں، اس سمعتموہ، جب تم نے اس کو سنا. اب وہ لوگ آئے اتنے زیادہ، اس سمعتموہ، ظن المؤمنون، گمان کیا مومنوں نے، والمؤمنات، اور مومنوں نے، بانفسہم، اپنوں کے بارے میں، خیرہ، نیک، وقالو ھذا افک مبین، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہتان ہے واضح سری. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لے کر آئے وہ اس کے اوپر 4 گواہ. تو یہاں گواہ کا مطلب سمجھو، وہ جماعت آئی ہے پوری. بندہ بولے وہ تو جماعت ہے، تم 4 کی بات کر رہے ہو. اب گواہ کا مطلب سمجھو. یہ ان لوگوں کے منہ میں چپیڑ تھپڑ ہے، وہ اتنی جماعت آئی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے ہر ایک کا حصہ ہے جو انہوں نے گناہ کمایا ہے، اور جس نے وہ فساد سٹارٹ کیا اس کے لیے عذاب عظیم ہے. جب وہ تمہارے پاس ہے تو تم نے کیوں نہیں کہا کہ ھذا افک مبین، یہ واضح جھوٹ ہے، گھڑا ہوا ہے. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، اس کے اوپر یہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کر. اب گواہ کیسا ہوتا ہے؟ گواہ کا مطلب ہوتا ہے جو وہاں موجود ہوتا ہے. گواہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو وہاں موجود ہوتا ہے. اب وہ تو پوری جماعت آ کے بول رہی ہے کہ جی زنا کیا، بہتان لگایا، وہ بولے 4 گواہوں کی بات کر رہے ہو. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، جب وہ نہیں لے کر آئے 7 شہداء کے، فَأُولَٰئِکَ
عند اللہ هم الکاذبون، تو وہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، وہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہو اللہ کا فضل اوپر تیرے، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، لمسکم، تو پہنچے گا تم کو، فی ما، بیچ اس کے، ما افضتم، جو جس میں تم پڑے، فی ہی عذاب عظیم، سخت ترین عذاب پہنچے گا۔ اس تلقونہ، جب تم لاتے تھے اسے، بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں پہ، وَتَقُولُونَ، اور تم کہتے تھے، بِأَفْوَاهِكُمْ، اپنے منہوں سے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، کہ جو نہیں جس کا تمہیں علم، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو ہلکی بات سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ ولولا، اور کیوں نہ، جب، اذ سمعتموہ، تم نے وہ سنا، تم نے کہا، ما یکون لنا، کہ نہیں ہے ہمارے لیے، ان نتکلم بہذا، کہ ہم کہیں ایسی بات، سبحانک، پاک ہے تو، ھذا بہتان عظیم، یہ واضح کھلا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا، کہ تم پھر یہ نہ کرو، لمثلہ، اس طرح کا کام، ابدا، کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور وہ اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ وہ بادشاہ جو جاننے والا ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یحبون، پسند کرتے ہیں، دوست رکھتے ہیں، اچھا چاہتے ہیں، ان تشیع، یہ کہ پھیلے، الفاحشہ، بے حیائی، فی الذین آمنوا، بیچ ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہو اللہ کا فضل اوپر تمہارے، ورحمتہ، اور اس کا رحم، وان اللہ رؤوف الرحیم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفقت والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے رستوں پہ مت چلو، ومن یتبع، اور جو کوئی چلے گا، خطوات الشیطان، شیطان کے رستوں میں، فإنہ، تو اس کے سوا نہیں کہ بے شک وہ، یامر، وہ تم کو حکم کرتا ہے، بالفحشاء والمنکر، فحاشی کا اور منکر کا۔ تو صلاۃ تمہیں کس سے روکتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو یہ اس قرآن سے ہٹ کا حکم کس کا ہوگا؟ شیطان کا۔ تو یہ قرآن تمہاری صلاۃ ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا نہ ہو تمہارے اوپر فضل، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، ما زکا منکم، ما زکا منکم، تو یعنی زکا کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صلاۃ فحاشی اور منکر سے پیچھے لے کے جاتی ہے، ہٹا دیتی ہے۔ جو آدمی صلاۃ پہ پابند ہو جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ زکی ہو جائے گا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ان کو یہ آیت سناؤ، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان تمہیں بے حیائی اور منکر کا کام دیتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کو کہا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جب یہ قرآن پڑھا، تعالیٰ کہہ رہا ہے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم ہو۔ ھذا ھدی، تعالیٰ نے اس کو ہدایت کہا ہے، ھدی ورحمہ لقوم یؤمنون، یہ ہدایت اور رحمت کو تعالیٰ کہہ رہا ہے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کبھی بھی کوئی بھی زکی نہ ہوتا۔ اگر تعالیٰ نے صلاۃ نہ بھیجی ہوتی، تمہیں صلاۃ بھیجی ہے تبھی تو تم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہوئے ہو، کیونکہ صلاۃ تو نے بے حیائی اور منکر، پکڑ لو ان کو گلوں سے کہ کہاں گئی تمہاری رکعتیں نمازوں کی، ان کے آگے یہ آیت رکھو۔ ان کی تو ریفرنس ہمیں پتہ نہیں تھی، اللہ کا جب رسول آیا اس نے کھول کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ ہم تو پڑھ رہے تھے نا، اس کو پڑھا رہے تھے لوگوں کو، زبانی طوطے کی طرح پڑھ رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے وہ پاک کرتا ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ولا یأتل، اور قسم نہ کھائیں، اولو الفضل منکم، تم میں سے وہ لوگ جن کے پر فضیلت دی گئی ہے۔ کس چیز کی قسم نہ کھائے؟ کہتے ہیں سو چاہ کے دیا کہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ وسط والے، ان یؤتوا، کہ نہ دیں گے، اولی القربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ قسم کھا کے نہ بیٹھ جاؤ
جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے اوپر فضیلت دی ہے، جن کو مال والا بنایا، وسعت والا بنایا ہے، کہ وہ ہم نہیں دیں گے قریب والوں کو، مسکینوں کو اور مہاجرین کو اللہ کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلْيَعْفُوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کریں، وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ تصفیہ کریں۔ الا، یاد رکھو، تحبون، کہ کیا تم نہیں چاہتے، ان یغفر اللہ لکم، کہ وہ اللہ تم کو معاف کرے، واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین، بے شک جو لوگ، یرمون المحصنات، الزام لگاتے ہیں محصنات پر، الغافلات، جو بالکل بھولی ہیں، معصوم ہیں، المؤمنات، ایمان والی ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگائے گا، غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو پاک عورت کے اوپر الزام لگائے گا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر الزام ہے۔ یہاں لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ ہر کسی کو، کوئی بہن کی گالی دے رہا ہے، کوئی ماں کی گالی دے رہا ہے، اس کو مطلب تو دیکھو بول کیا رہا ہے، کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنی بہن کے ساتھ یہ سب کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو اپنی ماں کے ساتھ کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے اپنی بیٹی کے ساتھ کرتا ہے، وہ اس آدمی کو تو دے ہی رہا ہے گالی، الزام لگا رہا ہے نا، مطلب تکیہ کلام بنا ہوا ہے۔ تکیہ کلام کا مطلب ہوتا ہے، لوگوں کو تکیہ کلام ہوتا ہے اور سناؤ، بیٹھو اور سناؤ، اتنی بات کر دی اور سناؤ، تکیہ کلام ہے۔ کسی کا ہوتا ہے وہ بولتے چس آ گئی، کوئی بات کی بولیں چس آ گئی تھی، چس آ گئی۔ اب تکیہ کلام ہمارے معاشرے کا کیا بنا ہوا؟ بہن کی گالی، ماں کی گالی، بیوی کی گالی، بیٹی کی گالی۔ وہ گالی میں بول کیا رہا ہے کہ تو وہ شخص ہے جو اپنی بہن کے ساتھ، تو وہ شخص جو اپنی والدہ کے ساتھ، تو وہ شخص جو اپنی بیٹی کے ساتھ وہ کام کرتا ہے جو امورل ایکٹیویٹیز ہیں، اور وہ کرتا نہیں ہے۔ اس کی بیٹی پاک دامن ہے، اس کی ماں پاک دامن ہے، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی بہن پاک دامن ہے، اپنی بہن بھائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بھائی کا بہن کے ساتھ ہے، نہ اس لڑکے کا ماں کے ساتھ ہے، نہ لڑکے کا بیٹی کے ساتھ ہے۔ تعالیٰ نے کہا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تم اس کو ہلکا لے رہے ہو زبان میں، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ لگا ہوا ہے بہن کی گالی دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے تو کتاب کو دی، تکیہ کلام بنا ہوا ہے، کتاب کو دے رہا گالی، ٹیچر کو دے رہا گالی، بیٹھ کے ٹیچر کو دے رہا ہے، اپنے ڈی ایچ کو گالی دے رہا ہے، اپنے ڈائریکٹر کو گالی دے رہا ہے، بہن کی دے رہا ہے، وہ اس کی بہن دیکھی بھی نہیں ہے اس نے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ان پہ شیطان ہم نے نازل کیے ہیں، جو ان کو ہر وقت اکساتے رہتے ہیں، ان کے اعمال نامے خراب کرنے کو لگے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہم کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کو درد دینے والا عذاب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ بولے گا میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یوم تشہد علیہم، اس دن ہم اس کے اوپر گواہ بنائیں گے، السنتہم، اس کی زبان کو، وہ زبان سے یہ بکواس کرتا ہے، وایدیہم، اس کے ہاتھوں کو، وارجلہم، اس کے پاؤں کو، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتا رہا ہے۔ یومئذ، اس وقت، اس دن، یوفیہم اللہ، پورا دے گا اللہ، دینہم، ان کا بدلہ، ان کو جو دینا ہے، دینہم، جو ان کو دینا ہے، الحق، سچ سچ، پورا ریالٹی کے ساتھ، وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچا ہے اور واضح سچا ہے۔ الخبیثات للخبیثین، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو وہی جو بات آئی تھی زانی والی، زانی مرد زانی عورت، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الخبیثات للخبیثین، جو خبیث ناپاک عورتیں ہیں، للخبیثین، وہ ناپاک مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون، اور جو خبیث مرد ہیں، للخبیثات، وہ خبیث عورتوں کے لیے ہے، والطیبات للطیبین، جو پاک مرد ہیں، عورتیں ہیں، وہ پاک مردوں کے لیے ہے، والطیبون، اور جو پاک مرد ہیں، للطیبات، وہ پاک عورتوں کے لیے ہیں، اولئک، یہ لوگ ہیں، مبرعون، مبرع ہیں، مما یقول، اس سے جو وہ کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب خبیث مرد اور خبیث عورتیں، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو بکواس کرتے ہیں اپنی زبانوں سے، ماں بہن کی گالیاں نکال رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں طیب مرد طیب عورتوں کے لیے، طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے، وہ اس چیز سے مبرع ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے معافی ہے اور رزق کریم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔